بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس کا سادہ سا با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ فرما دیجئے اے اہل کتاب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تمہاری دلیل ایک ہی ہے کہ تم اللہ کی کتاب پر عمل کرو. حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تمہارے پاس جو تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں یا جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس پر قائم ہو جاؤ، اس پر عمل کرو. اور اگر تمہاری بات اس کتاب کے خلاف ہے جو تم پر نازل ہوئی تو پھر تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ اور جب تم اپنی کتابوں کو نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. آپ پر جو اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ کفر اور بغاوت میں اور بڑھ جاتے ہیں، مزید انکار میں آگے چلے جاتے ہیں. اصول یہ ہے کہ یقینی طور پر جو لوگ ایمان لائیں، ایمان لانے سے پہلے وہ یہودی ہوں، بے دین ہوں، نصارہ ہوں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اللہ اسے قبول فرما لے گا. اسے کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی دکھ نہیں ہوگا. اور یہ یہود و نصارہ تو ایسے ہیں کہ ان سے تو ہم نے بنی اسرائیل سے ہم نے بڑے وعدے لیے اور پھر جب ان کے پاس رسول بھیجے تو یہ اپنی خواہشات نفس پہ اس طرح جمے ہوئے تھے کہ جب رسولوں کی تعلیم انہوں نے اپنی خواہشات کے خلاف دیکھی، کچھ کی تکذیب کی اور کچھ رسولوں کو تو انہوں نے شہید ہی کر دیا. اور ان
اعمال کے بعد یہ امید یہ کرتے تھے کہ ان پر اللہ کی گرفت نہیں آئے گی، یہ بالکل اندھے اور بہرے بن گئے، یعنی بے تحاشا ظلم کرتے رہے۔ اللہ کریم نے پھر بھی ان کے ساتھ رعایت فرمائی، لیکن اس رعایت کا بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، توبہ نہیں کی، بلکہ اندھے بہرے بن کر اور بغاوت میں آگے بڑھتے رہے، اور یہ بھول گئے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ کریم اسے خود ملاحظہ فرما رہا ہے، ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ یہود و نصارہ اور خاص کر یہودیوں نے حضور کے اعلان نبوت سے لے کر آج تک یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ اسلام کی ہر قدم پہ مخالفت کرنی ہے۔ حضور مکہ مکرمہ میں تھے تو بھی مشرکین مکہ کو تو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، وہ ان کے علماء کے پاس آتے، ان کے علماء کی اکثریت یثرب میں تھی، جو اب مدینہ النبی کہلاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آبادی کو یثرب کہتے تھے، اور یثرب کو اچھا نام نہیں تھا۔ یثرب سے مراد ہے تکلیف دہ جگہ۔ یہاں ایک جھاڑی ہوتی تھی اور اس میں کوئی خاص قسم کی مکھی ہوتی تھی جس کے کاٹنے سے تیز بخار آ جاتا تھا، تو اسے تکلیف دہ جگہ کے نام سے یثرب کہا جاتا تھا کہ جو بھی وہاں جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی تشریف آوری سے وہ کیفیت بھی ختم ہو گئی، اور یہ مدینہ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کہلایا۔ تو بعض لوگ جہالت سے اب بھی بچوں کا نام بھی یثرب رکھ دیتے ہیں یا اس طرح سے، تو یثرب کوئی پسندیدہ بات نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو بدل دیا تھا اور یہ مدینہ النبی کہلایا۔ تو یہاں یہود کے قبائل تھے اور ان کے پاس علماء بھی تھے، تو مشرکین مکہ ان کے پاس آتے اور یہ انہیں اعتراضات سے کھاتے، اور وہ جا کر حضور کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے، سوالات پیش کرتے، بحثیں کرتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کس دلیل سے تم بات کرتے ہو؟ تمہارے پاس تورات ہے، انجیل ہے، اگر تم اس کتاب کے مطابق بات کرو تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیش گوئی موجود ہے، پھر تمہیں حضور کو اللہ کا رسول ماننا چاہیے۔ اور اگر تم جو کتاب اللہ کی تمہارے پاس ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے تو پھر تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ پھر تو تمہاری بات کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں، پھر تو محض بحث برائے بحث کیے جا رہے ہو۔ اور جب یہ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے اور ایمان نہیں لاتے تو اللہ کا نبی اور جو کچھ نبی پہ نازل ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس کو کوئی شمع برکات کا نصیب ہو جائے اسے نور ایمان نصیب ہو جاتا ہے، قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے، معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی جان بوجھ کر ضد کر کے انکار کرتا ہے وہ انکار اسے گمراہی اور بغاوت میں اور بڑھا دیتا ہے، وہ اور بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کی بدنصیبی دیکھیے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہو رہا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، کفر کی ظلمت سے نکال کر نور ہدایت میں لانے کا سبب ہے، اللہ کی دوری سے لا کر اللہ کا قرب نصیب کرنے والی بات ہے۔ لیکن یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ یہ کلام الہی ان کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے، اس کا یہ ضد میں آ کر انکار کیے جا رہے ہیں اور وہ انکار مزید بد نصیبی اور بدبختی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ کلام جو ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا
اس سے ان میں گمراہی بڑھ رہی ہے. کیسی عجیب بات ہے. فلا تأس علی القوم الکافرین. اور آپ ایسے لوگوں کا جو کلام الہی کا، آپ کی نبوت کا، سچ کا، حقائق کا انکار کریں، ان پر افسوس نہ کیا کیجیے. حضور چونکہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، سارے جہانوں کے لیے باعث رحمت تھے. آپ کے قلب اثر میں تو سب کے لیے محبت کا سمندر موجن تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کفار کے کفر کا بھی رنج ہوتا تھا کہ میری بعثت کے بعد یہ ایسے بد نصیب ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اللہ کے عذاب سے گرفتار تھا. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس کتاب ہدایت کے نزول کے بعد پھر گمراہی میں پڑتے ہیں اور گمراہی اختیار کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا آپ دکھ محسوس نہ کیجیے، یہ ان کا اپنا انتخاب ہے. ہاں، اللہ نے فرمایا یہ میرا وعدہ ہے، یہ پکی بات ہے، یہ یقینی بات ہے کہ قرآن کریم کو جاننے سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے یا آپ پر ایمان لانے سے پہلے کوئی کچھ بھی ہو، وہ یہودی رہا ہو، وہ بے دین رہا ہو، صابی کہتے ہیں جن کا کوئی دین نہ ہو، وہ نصارہ رہا ہو، کسی دین میں رہا یا بے دین رہا، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لے آئے. اب اللہ پر ایمان ایک بڑی سادہ سی بات ہے. کوئی کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ اللہ واحد لا شریک ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ فرشتوں کا وجود ہے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ آخرت ہوگی، موت کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے؟ کیا دلیل ہے؟ صرف ایک دلیل رہ جاتی ہے جو پہلی اور آخری اور حتمی دلیل ہے، وہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ اتنا آسان جواب کہ اللہ واحد لا شریک ہے، یہ حضور کی بعثت کے وقت تو کسی فلسفی، کسی مورخ، کسی ادیب، کسی شاعر، کسی دانشور نے یہ آسان سا جواب لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی. کس دلیل پہ کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، تو اللہ کو ماننا ویسا ضروری ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں. بلکہ ہمارے فقہا ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بچہ جب ذرا ہوش سنبھالتا ہے اور آپ اسے اللہ کریم کا تصور دیتے ہیں تو اسے یہ بتائیں کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس کو حضرت محمد حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ میں پیدا ہوئے اور جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے اور جو اللہ کے رسول ہیں، وہ جس اللہ کو جیسا منواتے ہیں میں اس کو اللہ اور ویسا مانتا ہوں. ورنہ تو ہر قوم نے ایک تصور گھڑ لیا ہے کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک غیبی طاقت ہے جو نظر نہیں، کوئی اس کو بت میں مانتا ہے، کوئی پہاڑ میں، کوئی جانور میں، کوئی کہیں کوئی کہیں. اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ویسا مانا جائے جیسا ماننے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کہ اس کے ساتھ پھر رسول پر ایمان لانا ضروری ہوگی. اگر کوئی رسول کو نہیں مانتا تو اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانے. اور پھر آخرت پر ایمان لائے اور یہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی گواہی اس کے اعمال دیں.
علماء حق فرماتے ہیں کہ ایمان لانا، مسلمان ہونا ایک دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ہے مسلمان ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ ثابت ہوتا ہے شہادتوں سے، اگر شہادتیں کمزور ہوں تو دعویٰ تسلیم نہیں کیا جاتا، خارج ہو جاتا۔ وہ فرماتے ہیں بندے کا کردار اور اس کے اعمال اس کے مسلمان ہونے کے گواہ ہیں۔ اگر اس کے اعمال وہ ہیں جن کا حکم اسلام دیتا ہے تو اس کا ایمان کا دعویٰ سچا ہے، اور اگر اس کے اعمال وہ نہیں تو پھر وہ محض دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ اس لیے جہاں بھی قرآن حکیم میں ایمان کا ذکر آتا ہے وہ عمل الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، تو فرمایا یہ پکی بات ہے میرے حبیب، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو دشمنوں کا بھی دکھ لگتا ہے کہ یہ جہنم میں کیوں جائیں گے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی کیسا بھی ہو، جب وہ آپ پر آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے میری ذات پر ایمان لے آئے گا، آخرت کو مان لے گا اور اس کا کردار سدھر جائے گا، عمل صالحہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اگر عمل صالح کی تعیین افراد پہ چھوڑ دی جائے تو کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے غلط کیا ہے، حتیٰ کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے کہ میری یہ مجبوری تھی اس لیے میں نے یہ کیا۔ تو پھر ہر بندے کا عمل صالح الگ ہو جائے گا، اس کا معیار کیا ہوگا؟ ہر وہ عمل صالح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا یا کرنے کا حکم دیا، اور جو آپ کی منشا اور سنت کے خلاف ہے وہ صالح نہیں ہو سکتا۔ یعنی صلاحیت کا معیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی کیسا بھی ہو وہ آپ پر ایمان لے آئے، میری عظمت پر یقین کر لے، آخرت پر اعتبار کر لے، اور اس کی دلیل یہ ہو کہ آئندہ اس کا کردار سدھر جائے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے تابع ہو جائے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اسے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ حزن ہوگا۔ حزن ہوتا ہے افسوس، دکھ، جیسے کافر کو موت اور موت کے بعد دکھ ہوگا کہ میں نے زندگی کیوں ضائع کر دی۔ ڈر ہوتا ہے آنے والی چیز کا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمایا جو ایمان لے آئے اور آپ کے احکام پر عمل خلوص نیت سے کرے گا، اسے نہ گزشتہ کا ڈر ہوگا نہ آئندہ کا خوف، اللہ ہر طرح سے اسے امن عطا فرمائے۔ اور رہے یہ بنی اسرائیل، آپ ان کا دکھ نہ کیجئے، اس لیے کہ یہ آج کی بات نہیں، ان سے بڑی دفعہ ہم نے عہد لیے، وعدے لیے، انہوں نے وعدے کیے، اور پھر جب ان کے پاس ہم نے رسول اور نبی بھیجے تو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس روش پہ ہم قائم ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، ان کو ہم الگ کر دیں اور جسے اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے اس کے احکام پہ عمل کریں، اپنی پسند، اپنی خواہش نفس، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ ایسے بد نصیب لوگ تھے کہ یہ انہوں نے دیکھا کہ جو کچھ نبی کی تعلیمات ہیں یہ ہماری خواہشات کے تو خلاف ہیں، بما لا تهوى انفسهم، جو ان کے نفس کی خواہشات تھی۔ ظاہر ہے انبیاء کی تعلیمات تو عدل پر، انصاف پر مبنی تھیں، کسی فرد کی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں تھی، اللہ کی تو ساری مخلوق ہے اور سب کے حقوق کا تحفظ تھا ان میں۔ تو یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ بہت سے رسولوں کا انہوں نے انکار کر دیا، ان کی نبوت کا انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا، اور اس پر بس نہیں کی، وَفَرِيقٌ يَقْتُلُونَ، بہت سے اللہ کے برحق رسولوں کو انہوں نے شہید کر دیا ظلم۔ ماننا تو درکنار، انہوں نے ظلماً قتل کر دیے اور شہید کر دیے۔
اور اتنا ظلم کرنے کے بعد وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، پھر ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں ہوگا کچھ نہیں، کوئی ہم پر گرفت نہیں آئے گی، یعنی اللہ کی گرفت سے بھی یہ بے خطر ہو گئے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، گناہ کا اور جرم کا فلسفہ یہ ہے، بندہ جرم کرتا ہی اس وقت ہے جب اسے گرفت کا احساس نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پکڑنے، کوئی میرا کیا کر لے، حتیٰ کہ اس سے اللہ کی عظمت کا احساس بھی نہیں رہتا۔ وہ سمجھتا ہے میں نے جو کیا ٹھیک ہے، کوئی میرا کیا کر لے گا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنا، مخلوق ہو کر، عاجز ہو کر، بندہ ہو کر، اس کی دی ہوئی نعمتیں کھا کر اسی کی نافرمانی کرنا، فرمایا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ فَأَمُّوا وَسَمُّوا، یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، انہیں یہ احساس ہی نہ رہا، یہ نہیں کہ اب ان کے کان بند ہو گئے تھے یا آنکھیں بند ہو گئی تھیں، وہ دل زندہ یا دل میں جو احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا، ان کے دل بے حس ہو گئے اور بے خطر گناہ کیے جا رہے تھے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے اور قتل کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، اللہ ایسا کریم ہے کہ اس نے پھر بھی ان کو مہلت دی، ان کی روزی بند نہیں کی، ان کی سانسیں نہیں روکی، ان پر روشنی، ان پر ہوا، ان پر ضروریات زندگی، رزق، پانی، ہر چیز، ہر نعمت انہیں عطا کرتا رہا۔ لیکن ان کا دل اس طرح مردہ ہو چکا تھا کہ انہیں جوں جوں فرصت ملتی گئی ثم امو و سمو، یہ مزید اندھے اور بہرے ہوتے گئے اور گناہ ہی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کثیرم منہم، ان کی اکثریت جو تھی اس کا رویہ یہ تھا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور حق یہ ہے کہ کوئی بندہ جو عمل بھی کرتا ہے، وہ روز روشن میں کرے یا رات کی تاریکی میں چھپ کر کرے، وہ کسی تاریک کمرے میں کرے یا سر میدان کرے، جو عمل بھی کوئی بھی کرتا ہے اللہ کریم اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اور اس پر انہوں نے بس نہیں کی، یہ کفر میں یہاں تک بڑھے کہ اللہ کریم نے جو رسول اور نبی ان کی طرف بھیجا تھا، قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے کہا کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے تھے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ توحید باری کو تسلیم کرتے، اپنے جرائم سے، گناہوں سے باز آتے، اور جس نبی نے انہیں تعلیم یہ دی تھی وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھیں کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میرا پیدا کرنے والا، پالنے والا، مجھے ساری نعمتیں دینے والا بھی اللہ ہے، اور تم سب کو بھی پیدا کرنے والا، ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہی ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، جنت روک دی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا انجام جہنم ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، جو ظلم کریں گے، شرک کریں گے، کفر کریں گے، اللہ کی عدالت میں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی انہیں جہنم سے بچا نہیں سکے گا، کوئی انہیں
اللہ کی بارگاہ اللہ کے غضب سے بچا نہیں سکے۔ اس سب کے باوجود فرمایا یہ ایسے ظالم ہیں کہ انہوں نے اسی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی عظمت کی طرف دعوت دے رہے تھے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے اور یہی ہمارا رب۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً یہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں ہے اور تین میں سے ایک ہے۔ یہ جو ایک میں تین اور تین میں ایک کا فلسفہ ہے سری کفر ہے، اور یہ لوگ تثلیث کا عقیدہ رکھنے کے بعد قطعی کافر ہو گئے۔ وما من الہ الا الہ واحد، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت ہوتی ہے نفع کی امید پر یا کسی نقصان کے ڈر سے اطاعت کرنا۔ اس لیے اللہ کریم نے شرک سے منع کیا ہے نا کہ کسی دوسرے سے ہم نفع کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کے خلاف اس کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم نے گویا اسے اپنا رب مان لیا۔ یا کسی دوسرے سے ہمیں خطرہ ہے کہ اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ مجھے لٹکا دے گا، اللہ کی نافرمانی کرتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں تو فرمایا یہ اس کی عبادت ہوگی۔ تو فرمایا یہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تین میں ایک اور ایک میں تین ہے تو یہ تو کافر ہو گئے، ان کے کفر میں تو کوئی شبہ نہ رہا۔ لقد کفر الذین، یقیناً تاکید کے لیے قد لگایا کہ یہ لوگ تو یقیناً کافر ہو گئے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ سوائے اللہ کریم کے کوئی دوسرا ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، وہ واحد ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر یہ اس سے باز نہ آئے تو یہ یقینی بات ہے کہ ان کافروں کو بڑے دردناک عذاب دیے جائیں گے۔ اور اللہ کے عذاب جو اعمال پہ واقع ہوتے ہیں آخرت میں تو ہوں گے ہی، قیامت کے بعد تو ہوں گے ہی، برزخ میں تو ہیں۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ عذاب دنیا میں بھی واقع ہوتے ہیں اور حسی عذاب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی تھی کہ جس طرح قوموں کی قومیں غرق ہو جاتی تھیں یا خنزیر اور بندر بن جاتی تھیں، وہ عذاب اٹھ گیا، اجتماعی عذاب اٹھ گئے۔ اور حضور کی بعثت کے بعد دنیا پہ قیامت تک، قیامت کے سوا کبھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ عذاب کی مختلف صورتیں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ باوجود اپنی ساری سائنسی ترقی کے اور جدید دریافت کے اور بے شمار دواؤں کے، ان میں ایڈز پھیل گیا، کیا یہ عذاب الہی نہیں تھا؟ کیوں نہیں روک سکے اسے؟ آج تک اس کا کوئی علاج نہیں اور مر رہے ہیں۔ ابھی وہ ایڈز کی مصیبت باقی تھی کے ساتھ اب وہ سوائن فلو آ گیا۔ اس فلو کا بڑا اچھا ترجمہ ہندوستان کے ایک جریدے نے کیا ہے۔ میرے پاس اگلے دن ایک جریدہ ایک شمارہ آیا، اس میں اس نے وہ ٹائٹل دیا ہوا تھا مضمون کا، خنزیری بخار۔ میں نے کہا اس نے ترجمہ خوب کیا ہے۔ اس نے سوائن فلو کا اردو میں ترجمہ کیا ہوا تھا خنزیری بخار۔ اب ان میں وہ خنزیری بخار آ گیا، اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں۔
یہ کیا ہے؟ عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر جتنی قومیں، جتنے لوگ ان کی عادات اور کردار اختیار کرتے جا رہے ہیں، ان کو یہ مصیبتیں بھی ساتھ ساتھ وراثت میں منتقل ہو رہی ہیں۔ دنیا کے باقی ملکوں کے علاوہ ہندوستان، پاکستان میں بھی ایڈز بھی آئی، اب وہ خنزیری بخار بھی یہاں تک بھی پہنچ گیا۔ میرے خیال میں خبروں میں بتا رہے تھے کہ جی ایک بندے پہ ثابت ہوا ہے کہ اسے خنزیری بخار ہے۔ تو سوال ہے، ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو یہ ایڈز ہمارے اندر کہاں سے آ گئی اگر یہ عذاب الہی ہے؟ اور یہ خنزیری بخار پاکستان میں کہاں سے آ رہا ہے؟ بات وہی آ جاتی ہے جو پہلے ہو چکی ہے کہ دعوے کے اعتبار سے تو ہم مسلمان ہیں، کردار کے اعتبار سے ہم یہودی اور نصرانی ہی نظر آنا چاہتے ہیں۔ عملی زندگی میں ہم وہی کردار اپنانا چاہتے ہیں جو یہود و نصارہ کا ہے۔ تو فیصلے تو کردار پر ہوتے ہیں، تو جن کرتوتوں کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آ رہے ہیں، اگر وہی کرتوت ہم بھی کریں گے تو اسی مصیبت میں ہمیں بھی یہ صدار ہونا پڑے گا۔ لیکن شاید ہمیں اس کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بنیادی وجہ قرآن کریم نے جو بتائی ہے، جو گزر چکی ہے، آمن باللہ والیوم الآخر، بھئی جب اللہ پر ایمان کی بات ہو گئی، ایمان باللہ میں ایمان بالرسالت بھی داخل ہے، ایمان بالآخرت بھی داخل ہے۔ یعنی جب ایمان باللہ کی بات ہوتی ہے تو ساری ضروریات دین اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ کو جس نے مانا، اس نے فرشتوں کے وجود کو مانا، اس نے برزخ کو، آخرت کو، جنت دوزخ کو مانا، اس نے رسالت و نبوت کو مانا، اللہ کی کتاب کو مانا۔ انہیں کہتے ہیں ضروریات دین۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار سارے کے انکار کے برابر ہے۔ تو پھر یہ خاص طور پر آخرت اس میں آ گئی اجمالی طور پر، اس لیے کہ فرمایا لوگ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن آخرت کا یقین نہیں کرتے۔ اگر آخرت کا یقین کر لے تو کردار سدھر جاتا ہے۔ کیوں ہمارا کردار نہیں سدھرتا؟ ہم کیوں حرام کھاتے ہیں؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم کیوں دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں؟ ہم کیوں ذخیرہ دوزی کر کے اللہ کے بندوں کو افلاس میں مبتلا کرتے ہیں؟ ہم کیوں غریبوں بے کسوں کا تماشا دیکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں دنیا سے زیادہ غلہ ہوا اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ڈنڈے کھائے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہم اجارہ داری بنا کر لوگوں سے مال چھینتے ہیں اور ان کی عزت نفس کو بھی کچلتے ہیں اور ان کو تماشا کیوں بناتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ اس کردار کا محاسبہ ہوگا اور اس پر سزا ملے گی؟ یہیں ہم مار کھا جاتے ہیں۔ فرمایا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں تو ہم موج کرتے رہیں، جو جی چاہے کریں۔ یہ ہمارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور تاجر پیشہ جتنے بھی لوگ ہیں، تجارت سے منسلک ہیں، ان میں سے تو شاید ہی کوئی حاجی نہ ہو، اکثر ہر سال حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں۔ حج اور عمرہ تو کر آتے ہیں، اپنے کاروبار میں وہ روش کیوں نہیں لاتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جس کا حکم اللہ کا دین دیتا ہے؟ وہاں ذخیرہ اندوزی کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو مصیبت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ناجائز منافع کیوں لیتے ہیں؟ فرمایا یہ سارا کام رسمی طور پر کرتے ہیں، جسے آخرت کا یقین نہیں ہے اسے عظمت الہی کا احساس ہی نہیں۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کل جواب بھی دینا پڑے گا۔
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی ادارے ہی ہیں جو ہم سے باز پوز کر سکتے ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں جانتے، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ حکم دے رہے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی مانتا نہیں۔ عدالتیں حکم ہی دے سکتی ہیں، اس پر عمل درآمد تو نہیں کرا سکتی۔ عدالت کے پاس کون سی فورس ہے کہ وہ عمل درآمد کرے؟ عمل درآمد تو حکمرانوں نے کرانا ہے۔ حکمرانوں میں وہی لوگ شامل ہیں جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، تو کون پوچھے گا؟ لیکن یہی عدالتیں یا یہی دنیا نہیں ہے، اس سارے کردار کا محاسبہ ہونے والا ہے، آنے والا ہے ایک دن، اور ہم سب کو اس عدالت میں پیش ہونا ہے جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل درآمد بھی کرائے گی۔ وہ ان پاور ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے عمل الصالحات کی قید لگائی ایمان کے ساتھ کہ نرا دعویٰ ایمان کا اور صرف کلمہ پڑھ لینا یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا جو کردار ہے عملی زندگی میں، وہ یہ شہادت دے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ اور فرمایا میرے نبی نے تو انہیں بتایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور یاد رکھو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ بخشا نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور ایسے ظالموں کی مدد کو بھی کوئی نہیں آ سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اصلاح کی روش نہیں اپنائی۔ تو جو اتنی ضد کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے لیے، میرے حبیب آپ ان کا افسوس کیوں کرتے؟ آپ ان کے لیے دکھی نہ ہوا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔